بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو آلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الظاہرین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اما بعد درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حق تعالی شانہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ اور سب سے مقرب جو منصب ہے وہ نبوت کا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا اعلیٰ منصب نبوت کا ہے، اور نبوت کے بعد جو منصب ہے وہ صحابیت کا ہے، اور صحابیت کے بعد جو منصب ہے وہ ولایت کا ہے۔ نبوت، صحابیت اور ولایت، اور یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام یہ اللہ کے ولی تھے۔ صحابی بھی ہوتا ہے، ولی بھی ہوتا ہے۔ ولی صرف ولی ہوگا، صحابی نہیں ہو سکتا۔ یہی عقیدہ ہے نا، ہمارے ائمہ نے ہمیں یہی عقیدہ بتایا کہ ساری دنیا کے اولیاء اعظام جمع ہو جائیں، کسی صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کسی صحابی کے فضائل کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور سارے صحابہ، کسی نبی کے سارے صحابہ اکٹھے ہو جائیں تو کیا وہ اپنے نبی کے قائم مقام ہو سکتے؟ اپنے نبی کی برابری کر سکتے؟ نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، میرے محترم دوستو بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اولیاء اللہ کی نشانی کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں بھائی میں کس سے بیعت ہوں، کس کو اپنا مرشد بناؤں، کس کے حلقے میں جا کے جڑوں، کس کے پاس بیٹھوں؟ تو جواب اللہ کے نبی سے سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرات صحابہ پوچھتے ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا اذا رہو ذکر اللہ، اللہ کے ولی کا پوچھتے ہو، اس کا چہرہ دیکھو گے تمہیں اللہ یاد آ جائے گا۔ یہ ہے اللہ کا ولی۔ کتنے آسان الفاظوں میں آقا نے اتنی اہم بات امت کو سمجھا دی۔ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کا چہرہ تمہیں بتا دے گا، اس کے چہرے کو دیکھو گے تمہیں اللہ کی یاد آئے گی، تمہارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور وضاحت سے بات ارشاد فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، دیکھو جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ ومن زادکم فی علمہ منطقہ، کہ ان کی گفتگو سنو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ وَذَكَّرَكُمُ الْآخِرَةَ عَمَلُهُ، اور جب ان کے اعمال دیکھو تو تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ تین نشانیاں بتائیں میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے ولی کی۔ چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے،
اس کی باتیں سنو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، اور ان کے اعمال دیکھو، ان کی نمازیں دیکھو، ان کی تسبیحات دیکھو، ان کی تہجد دیکھو، ان کا صدقہ خیرات، ان کی سخاوت دیکھو تو تمہیں اپنی آخرت کی فکر ہو جائے، ان کے اعمال تمہیں آخرت کی طرف متوجہ کر دیں۔ یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ کل حشر کے دن ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کا مقام اور مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی حیران ہو جائیں گے۔ انبیاء اور شہداء ان کا مقام دیکھ کے حیران ہوں گے۔ ان کے لیے خاص طور پر جنت کے صوفے، جنت کے ممبر، جنت کی کرسیاں منگائی جائیں گی، اور حق تعالی شانہ کوئی معزز ہستی جیسے آ جائے، کوئی بزرگ آ جائیں، کوئی اللہ والے آ جائیں، آپ انہیں اکرام کرتے ہیں، محبت سے پکڑ کے کرسی پہ، صوفے پہ بٹھاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ اپنی دست قدرت سے ان خوش نصیبوں کو ان کرسیوں پر بٹھائیں گے، اور ان پر بیٹھتے ہی ان کے چہرے ایسے چمکیں گے جیسے سورج سے شعاعیں نکل رہی ہیں، ان کے لباس بھی چمک اٹھیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مزید تسلی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قرآن کریم کی وہی آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دیکھو یہ جو آیت میں اولیاء اللہ کا ذکر ہے وہ یہی لوگ ہیں، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، کوئی غم نہ ہوگا۔ حشر کے دن لوگ اپنے حساب کتاب کی فکر میں ہوں گے، اور یہ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ اللہ ان کا ایسا اکرام کریں گے۔ پھر فرمایا کہ جب جنت میں جانے کا مقام اور جنت میں جانے کی منزل آئے گی تو یہ سارے اللہ کے ولی اٹھیں گے، اور جو ان کے اہل تعلق تھے، تعلق والے تھے، عقیدت مند تھے، ان کے پیروکار تھے، وہ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گا، دوسرا تیسرے کا پکڑے گا، تیسرا چوتھے کا پکڑے گا، اور یوں ایک زنجیر بن جائے گی، اور یہ سب ایک ہی وقت میں اکٹھے جنت میں قدم رکھیں گے۔ یہ اولیاء اللہ اور ان سے تعلق رکھنے والوں کی بات ہے، ایک ہی وقت میں قدم رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 70,000 خوش نصیب ایسے ہیں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جنتی ہیں بغیر حساب کتاب کے، اور 70,000 کا عدد اہل عرب کثرت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یار ہزاروں کا مجمع تھا، لاکھوں کا مجمع تھا، یعنی ایک کثیر تعداد ہوگی، تو ایسے ہی اہل عرب 70,000 کے عدد کو کثرت بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو آقا نے بھی وہی روایت کہ میری امت میں 70,000 ایسے ہوں گے بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ حضرات صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ اس تعداد کو بڑھا دیں۔ آقا فرماتے ہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی درخواست کر چکا ہوں۔ کیا جواب آیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب یہ جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے یہ آپ کی امت کے اولیاء اللہ ہیں۔
اور ان میں سے ہر ایک اس درجے کا ہے کہ یہ جنت میں قدم نہیں رکھے گا جبکہ اس کے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور جنت میں نہ جائیں۔ بھائی اسی لیے کہتے ہیں بھائی کسی کو بڑا بنا لو، کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، کل قیامت کے دن کچھ نہیں پتا کون سی نسبت کہاں پہ کام آ جائے۔ جب وہ سلسلہ چلے گا نا ہاتھ پکڑنے کا، کوئی دور سے دیکھے گا ساتھی پہچان ہی لے گا، بھائی ہمارے حلقے میں بیٹھتا تھا، یہ تو ہمارا ساتھی ہے۔ وہ ہاتھ تھام ہی لے گا، چل بھائی ادھر آ، کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میری امت کے 70,000 خوش نصیب بغیر حساب کتاب کے جنت میں، اور یہ اللہ کے اتنے مقرب ہوں گے کہ یہ اکیلے نہیں جائیں گے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 کی فوج پیچھے پیچھے جنت میں جائے گی۔ تو یہ اس امت کا مقام ہے۔ تو اگر اولیاء اللہ کا یہ مقام ہے تو مقام صحابیت کیا ہوگا، اور پھر مقام نبوت کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، دیکھو ولی کی 3 نشانیاں ہیں، اللہ کے ولی کی 3 نشانیاں ہیں۔ اللہ کا ولی سخی ہوگا سمندر کی طرح۔ نہیں آئی بات سمجھ لو، سمندر پہ پانی لینے کافر بھی جاتا ہے، مسلم بھی جاتا ہے۔ کبھی سمندر نے کافر کو منع کیا، کبھی اس کو دھتکارا کہ تو کافر ہے، دفع ہو جائے ادھر سے، میرا پانی تیرے لیے نہیں ہے۔ تو سخاوت ہے سمندر کی طرح، نیک بھی جا رہے ہیں، بد بھی جا رہے ہیں، کافر، ہندو، مشرک سب جا رہے ہیں، اور وہ سب کو فیض پہنچا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کی سخاوت سمندر کی طرح ہو، جس کی شفقت سورج کی طرح ہو۔ سورج کتنا شفیق اور مہربان ہے، اسرائیل کو بھی دھوپ دے رہا ہے، پاکستان کو بھی دے رہا ہے۔ سورج کہتا ہے اسرائیل سے چل بھائی، تو دشمن ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، مسلمانوں کا، میری دھوپ تیرے لیے نہیں ہے۔ ایسی شفقت ہے سورج کی، نافرمانوں کو بھی فیض پہنچ رہا ہے، فرما برداروں کو بھی فیض پہنچ رہا ہے۔ اور فرمایا تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ کا ولی عاجز ہوتا ہے، تواضع والا، اس میں تکبر نہیں ہوتا، بڑائی نہیں ہوتی، ایسی عاجزی ہوگی جیسے زمین ہے۔ اللہ کی زمین پہ نیک بندے بھی چل رہے ہیں، شرابی کبابی بھی چل رہے ہیں، 100 آدمیوں کو قتل کرنے والے بھی چل رہے ہیں، زمین ان کی ٹھوکروں میں ہے، لیکن یہ زمین ان کو نگلتی نہیں ہے کہ تو نافرمان ہے، تو کافر ہے، تو نے 100 قتل کیے ہیں، میں تجھے ہضم کر جاؤں گا، نہیں۔ عاجزی ہو زمین جیسی، شفقت ہو سورج جیسی، اور سخاوت ہو سمندر جیسی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے۔ اللہ کے ولی ان صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی جب ولادت کا وقت تھا، آپ کے والد سید ابو صالح موسیٰ رحمہ اللہ تعالی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا ابو صالح مبارک ہو، تیرے گھر جو فرزند پیدا ہو رہا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، وہ میرا بھی محبوب ہے، اور اس کا مقام اور مرتبہ اولیاء میں وہ ہے جو انبیاء میں میرا ہے۔ میں انبیاء کا سردار اور وہ